اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین ناظرین سے محبت کے ساتھ التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیوز یقیناً اصلاحی ہوتی ہیں، محبت بھری ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہوتا ہے، یقیناً پسند آئیں گی۔ اسے لائک کیجیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ اچھی باتیں پھیلانا اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ میری اصلاح ہو اور مجھے پتہ چلے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کہاں تک اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ مختلف ویڈیوز اچھی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وطر کے حوالے سے عموماً لوگ جانکاری حاصل نہیں کرتے، انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ دعائے قنوت ضرور پڑھتے ہیں لیکن دعائے قنوت پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا وعدہ اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں، یعنی اپنے رب سے کیا وعدہ کر رہے ہیں اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ نماز پڑھیں اور بھرپور طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نماز اچھی ہوگی تو موت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی طرح سے موت بھی وہ ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عبادتوں میں عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز میں وطر کی نماز اور وطر کی نماز میں دعا قنوت، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت سے ہم وعدہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو وعدہ ہم کرتے ہیں کہ در حقیقت اس پہ ہم دن بھر میں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو بہترین بات، نہیں کرتے تو لمحہ فکریہ ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وطر کسے کہتے ہیں۔ وطر کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو وطر میں ہم ہر روز اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کرتے ہیں، اور وہ وعدہ بھی عبادت کی سب سے آخری ایک رکعت میں ہوتا ہے۔ دعائے قنوت ایک عہد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولنکفرک، اور ہم تیرا انکار نہیں کرتے، ونخلع، اور ہم الگ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور ہم تیری طرف دوڑ کر آتے ہیں، وَنَرْجُو رحمت، وَنَحْفِظُ، اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رحمتک، اور ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ کبھی
کبھی کبھی کچھ باتیں بڑی دیر سے پتہ چلتی ہیں، یہ شاید پتہ ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کی اصل سے، ان کے راز سے واقف ہونے کا بھی کوئی وقت، کوئی لمحہ ضرور ہوتا ہے۔ سارا علم کتابوں میں تو نہیں ہوتا، کچھ دلوں پر اترتا ہے، کچھ، اور دل بھی وہ جو اللہ کے نور سے معمور ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، سادہ سے ریاکاری سے پاک، جو اللہ کے حکم کا سنتے ہی کوئی دلیل نہ مانگے، بس آمنا صدقنا کہہ دیں، ارے یہ تو وہی واقعی ہم ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں سونے سے پہلے، اور کتنے نادان ہیں صبح ہوتے ہی سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ کیا ہم حقیقتاً جانتے ہیں کہ نماز وتر، دعا قنوت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور ہم اسے پورا کر سکتے ہیں؟ یہ پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یعنی ہم اس وعدے کو کرتے ہیں کہ واقعتاً اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے آگے حضور ایک دن پیش ہونا ہے، اس وقت کیا ہوگا کہ جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا سوائے آقا علیہ السلام کے، لیکن ان کی شفاعت اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن ہمارا بھی تو کچھ کام ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، عبادتوں کا خیال رکھیں، عبادتوں کی عادت ڈالیں، بلکہ عبادتوں کی عادت ہی نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے عبادت کریں، اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں، اس کا حکم ہے، محبت کے ساتھ اس کی بجا آوری کریں، کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے، جس کو جتنی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اتنی ہی وہ کام کرے گا، لیکن آپ کی اپنی کوشش پوری ہونی چاہیے، سیکھ کر، سمجھ کر، دھیان کر کے، اچھے طریقے سے، پیارے انداز میں۔ عام آدمی کی تھوڑی کوئی بات ہو رہی ہے، کسی عام آدمی کے پاس بھی جاتے ہیں تو بڑے بن سنور کے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے بھی دل چاہے پڑھ لیں، کسی اور کے پاس کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بھیجی ہوئی کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا قیمتی تحفہ ہے نماز، اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا بھی پڑھ لیا، بغیر سمجھے پڑھ لیا، پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اگر پتہ بھی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اجلت کر رہے ہیں، یا اپنے ذہن کو کہیں اور بھٹکایا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اجتناب کیجئے، بچیں، سیکھیں، سمجھیں، سوچیں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق عبادت کیجئے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن کس طرح سے ہوگی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو لہٰذا اچھی بات کریں، اچھی بات سیکھیں، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، دعائیں قنوت پڑھتے ہیں۔ اچھا، بے شمار لوگ تو الحمدللہ ہی کہوں گا، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے نا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں دعائیں قنوت یاد ہی نہیں، عمر کہاں تک پہنچ چکی، یعنی مرنے کے قریب پہنچ گئے، دعائیں قنوت یاد نہیں، انجینئرنگ حاصل کر لی، ڈاکٹری پڑھ لی، بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، نہیں یاد کی تو چھوٹا سا ایک دعا، چھوٹی سی ایک دعا، دعائیں قنوت یاد نہ کی، اس کے معنی نہیں سمجھے، اس کی جگہ پہ کوئی اور سی دعا پڑھ لی۔ کیوں بھائی؟ باقی زندگی میں بھی تو بڑے پرفیکٹ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہتے ہیں، نہیں بھائی، جو چیز ہے اس طرح سے ہی ہوگی، اسی فارمولے کے تحت ہوگی، اسی ایکویشن کے مطابق ہوگی، وہی اصول اور قواعد و ضوابط ہوں گے تو یہ کام کرے گی۔ کبھی کسی مشینری کو دیکھا ہے کسی اور انداز میں چلا دیا جائے، فلاح حاصل ہوگی اور خراب ہو جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم اپنے کاموں کو کر رہے ہیں تو ہم اس میں بڑی نیگلیجنسی کر رہے ہوتے ہیں، بس ڈال دیتے ہیں، بس اللہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ قبول کرنے والا، اور کون ہے قبول کرنے والا؟ ایک عام آدمی بھی آپ کو قبول نہیں کر پاتا، ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو۔ یہ اللہ ہی رب العزت کی شان پاک ہے کہ وہ ہر لحاظ سے قبول کر لیا کرتا ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے،
یہ تو غفور الرحیم ہے، اس لیے کرتا ہے، لیکن آپ اپنے حصے کا بھی تو کچھ کام کیجئے، یہ منہ دکھانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے اولیاء کاملین اچھے اچھے کام کرتے رہے، پیارے پیارے کام کرتے رہے، فلاح بہبود کا بھی کام کرتے رہے، عبادتوں سے اللہ کو راضی کرتے رہے، پھر بھی عاجز و انکسار رہے، نظریں نیچے رکھتے تھے، شرمندہ رہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، صبر کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے اس کی فضل مانگا کرتے تھے، اور روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، بھول چوک ہو گئی، ہم سے اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ دیکھیے عاجزی ان کے ساری بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا، تبھی تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ دوست ہمیں ہی کسی کو بنا لیا جاتا ہے، بلا وجہ میں کسی کو بھی دوست بنا لیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کی عادت و اطوار، اس کا سوچ، اس کا معیار اللہ اور اس کے رسول سے ملتا جلتا ہے، تبھی اس کو دوست بنایا جاتا ہے، ولی اللہ ایسے نہیں بن جاتے۔ دوست بننے کے باوجود، برگزیدہ ہونے کے باوجود عاجزی انکسار کے پیکر بنے ہوئے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، راتوں کو عبادتوں سے مزین کرتے ہیں، دن بھر کی جو عبادتیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اکیلے میں، رات میں، تخلیے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں جن کے قلب نرم ہوں، آسودہ ہوں، اللہ کے خوف سے جو ڈرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، سورہ رحمان میں آیت ہے۔ تو سوچئے اگر محبت کریں تو اللہ رب العزت سے کریں، ڈریں تو اسی سے ڈریں، اس کی حکمت سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھنس جائیں۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی صحیح معنوں میں پیروی کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور عبادتوں کی لذتیں عطا فرمائے، عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، اور ہمیں صحیح طریقے سے عبادت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیے گا تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔